بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، احادیث بیان کرنا جہاں ایک بہت بڑی فضیلت اور اہمیت والا عمل ہے، وہاں نہایت ہی نازک اور ذمہ داری کا کام بھی ہے، کیونکہ کسی بات کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یا کسی بات کو حدیث کہہ کر بیان کرنا بہت ہی نازک اور حساس معاملہ ہے۔ لیکن نہایت ہی افسوسناک اور سنگین صورتحال یہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ احادیث کے معاملے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے، بلکہ کہیں بھی حدیث کے نام سے کوئی بات مل گئی تو بغیر کسی اہل علم سے پوچھے، بغیر کسی تحقیق کے اس کو حدیث کا نام دے کر بیان کر دیتے ہیں۔ ورنہ اللہ کے نبی نے اس اعتبار سے تو کہا ہے کہ آخری زمانے میں بہت سے کذاب اور دجال نکلے گی، یاتونکم من الاحادیث، وہ ایسی حدیثیں لے کر آئے گی بما لم تسمعوا، نہ تم نے سنی ہوگی، انتم ولا آباؤکم، نہ آپ کے آب و اجداد نے سنی ہوگی، فإیاکم وإیاہم، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ اور ان سے اپنے آپ کو ان سے بچاؤ اور ان سے بچو، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے اور وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ تو اس اعتبار سے کتنا احتیاط کرنا پڑے گا اس بات میں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یعنی ان کذبا علی لیس کذب علی احد، مجھ پر جھوٹ باندھنا یہ کسی اور شخص پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے۔ فمن کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے، فلیتبوع مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا، آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے ان یحدث، کہ وہ حدیث بیان کرے، بکل ما سمع، ہر سنی سنائی بات کو آگے بغیر کسی تحقیق کے بیان کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، وہ بھی یعنی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرنا تو یہ تو اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنانا ہے۔ تو بہرحال بہت سی ایسی روایتیں ہیں جن کو آج بیان کیا جاتا ہے، لیکن ان کی کہیں اصل موجود ہی نہیں، وہ موضوع ہے، بالکل گڑی ہوئی ہے۔ جیسے کہ ایک بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی کے چہرے پر داڑھی کا صرف ایک ہی بال تھا، انہوں نے جب اس بال کو بھی کٹوا دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے وہ بال کیوں کاٹا؟ اس سے تو فرشتے کھیلتے تھے، جھولا کرتے تھے، تو یہ حدیث کہیں موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ بھی بتایا جاتا ہے جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے تمام قبرستانوں سے اللہ تعالیٰ 40 دن تک عذاب کو ہٹا دیتے ہیں، یہ بھی کہیں موجود نہیں۔ جب استاد اور طالب علم کسی بستی سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کی قبرستان سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیتے ہیں، اس کی بھی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جو مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کی دعوت کی، لیکن ایک صحابی مسجد نبی میں گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھی، کیا کر رہے ہو؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں یہاں اس فکر میں بیٹھا ہوں کہ کیسے آپ کی امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاوے۔ تو یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عبد الرحمن بن عوف 1000 سال بھی مدینے والوں کی ایسی دعوتیں کرتا رہے تو تب بھی وہ تمہارے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس کی بھی اصل کہیں موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پھیل جاتی ہے، اس کی بھی حدیث کہیں موجود نہیں ہے۔ جس شخص کی طرف اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے جہاد کے لیے قبول کرتا ہے، ایسے ہی اگر کسی کی طرف 10 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حج کی توفیق دیتا ہے، 70 مرتبہ کسی کی طرف رحمت کی نگاہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے راستے میں نکال دیتے ہیں، تو اس کی بھی حدیث کہیں موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے جب کوئی داعی کسی قبرستان سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبرستان سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیتے ہیں، اس کی بھی کہیں اصل موجود نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تنور میں روٹی لگائی لیکن وہ پکی نہیں، وجہ پوچھی گئی تو فرمایا جس چیز کو محمد کے ہاتھ چھو لے تو اس کو آگ نہیں چھوتی، تو بہرحال اس کی بھی اصل کہیں موجود نہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ 500 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، اس کی بھی کوئی سند موجود نہیں، کوئی یعنی اللہ کے نبی نے ایسا کسی حدیث میں نہیں ملتا۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے سلسلے میں ابو جہل کے دروازے پر 100 بار تشریف لے گئی، تو اس کی بھی اصل کہیں موجود نہیں ہے۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سخت طوفانی رات میں ابو جہل کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ابو جہل نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر ایسی طوفانی رات میں کوئی ضرورت مند آئے تو میں اس کو ضرور دوں گا جو اس کو حاجت ہوگی۔
چنانچہ جب ابو جہل نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دروازے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آنے کی وجہ پوچھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس پر ابو جہل نے غصے میں آ کر دروازہ بند کر دیا۔ بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ لات مارا، اور یعنی اس واقعہ کو مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کی بھی کوئی اصل نہیں، اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ اس کی نسبت اللہ کی نبی کی طرف کرنا یا حدیث بتا کر بیان کرنا بہت بڑا سنگین گناہ ہے۔ ایسی عرش کو اٹھانے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے شخص کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس شخص کی مغفرت فرما، اس شخص کے گھر والوں کی مغفرت فرما، اس شخص کو اس کے گھر والوں کے ساتھ جنت میں جمع فرما۔ تو وعدے تو بہت ہے اللہ کے راستے میں جانے کی، لیکن اس طریقے سے یہ حدیث کو بیان کرنا کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، یہ 3 دعائیں، اس کی بھی حدیث کہیں نہیں مل رہی ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ طالب علم کے جس حصے پر بھی استاد کی مار پڑتی ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی نے ایسا کہیں نہیں فرمایا۔ تو کپڑے کی تجارت سب سے اچھی تجارت ہے اور سلائی کا ہنر سب سے اچھا ہنر ہے۔ پھر اس کو یہ کہنا کہ یہ حدیث میں موجود ہے، حدیث میں ایسے الفاظ نہیں ہے۔ ہاں، کپڑوں کی تجارت میں برکت ہے، صحابہ اس کی تجارت کرتے تھے۔ سلائی کا ہنر بھی، یعنی اس کو بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے سلائی کا کام، یا اللہ کے نبی خود بھی کپڑے سلا کرتے تھے، اچھے کام ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ حدیث میں ہے کہ کپڑے کی تجارت سب سے اچھی تجارت ہے، سلائی کا ہنر سب سے اچھا ہنر ہے، اس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کرنا ٹھیک نہیں ہے بالکل۔ یہ بھی من گھڑت حدیثوں میں سے ہے۔ جو عورت اپنے خاوند کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روانہ کرتی ہے وہ اپنے خاوند سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی۔ اس کی بھی اصل، یعنی یہ بھی اللہ کے نبی نے ایسا نہیں فرمایا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ جو نیک، حدیث میں آیا ہے کہ جو نیک بیویاں ہوگی وہ اپنے نیک شوہروں سے پہلے جنت میں جائے گی، تاکہ وہ اس کے لیے اور بھی جنت اس کے لیے اور بھی خوبصورت ہو جائے، وہ اس کے لیے پہلے سے ہی مزین ہو کر یعنی بناؤ سنگار کر سکتی ہے، وہ جائے گی اس اعتبار سے۔ لیکن یہ کہنا کہ جو عورت اپنے خاوند کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روانہ کرتی ہے اپنے خاوند سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی، یہ بھی اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ تو اس سے بھی بہت زیادہ احتیاط برتنا چاہیے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہدایت تو اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو نہ جانے میری باری کب آتی۔ تو اس کی بھی اصل کہیں موجود نہیں ہے، یہ بھی من گھڑت حدیثوں میں سے ہے۔ جس شخص کی طرف اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اسے جہاد کے لیے قبول فرما لیتے ہیں، اور جس کی طرف 10 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اسے حج کے لیے قبول فرما لیتے ہیں، اور جس کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے اللہ کے راستے میں نکال دیتے ہیں۔ تو یہ بھی کہیں موجود نہیں ہے۔ جب استاد اور طالب علم کسی بستی سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیتے ہیں، یہ بھی کہیں موجود نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جلال اور غصے میں ہوں گے، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور لوگوں سے حساب کتاب لینے کا آغاز ہو جائے گا۔ تو یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی سجدہ کرے گے، سجدے میں دعائیں کرے گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گی، لیکن ابوبکر صدیق کی طرف نسبت کرنا تو یہ بھی کہیں موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میری امت کو بھی موت کے وقت ایسی تکلیف ہوگی جیسے کہ مجھے ہو رہی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جی، اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیجئے کہ میری امت کی موت کی تکلیف بھی مجھے کو دے دیجئے، تاکہ میری امت کو موت کے وقت کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ بھی کہیں احادیث میں موجود نہیں ہے۔ تو اس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کرنا کتنا بڑا جھوٹ ہے اور کتنا بڑا سنگین گناہ ہے، لہٰذا اس سے بھی احتیاط
بہت زیادہ برتنا چاہیے۔ قیامت کے دن ایک شخص کو جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ وہ شخص نیکی حاصل کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں، احباب اور اس شخص کے پاس جائے گا جس سے اس کو ایک نیکی ملنے کی امید ہوگی تاکہ وہ جنت میں چلا جائے، لیکن کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اسی اثنا میں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوگی جس کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہوگی، تو وہ شخص اس کو یہ نیکی دے دے گا، کہے گا کہ میں تو ویسے بھی جہنمی ہوں، تو یہ نیکی لے کر جنت میں داخل ہو جا۔ پھر جب وہ اللہ کے سامنے یہ ایک نیکی پیش کرے گا تو اللہ فرمائے کہ آج مجھ سے بھی بڑا کوئی سخی نکلا، کس نے تمہیں یہ نیکی دی، پہلے اس کو جنت میں داخل کر دو بعد میں تم جاؤ۔ تو یہ بھی کہیں احادیثوں میں نہیں ملتا، اس سے بھی بہت احتیاط کرنا پڑے گا بیان کرنے میں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ان کی اصل موجود نہیں ہے، در حقیقت میں وہ احادیث نہیں ہے، تو ان کو بھی انشاءاللہ اگلی بار آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔